ذوق و شوق، ایکسٹیسی۔ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشم آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیاں، سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا سحاب شب، کوہ عدم کو دے گیا رنگ برنگ تلسیاں، گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، ریگ نوا کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں، آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہے طناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں، آئی صدائے جبریل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ جنگل میں صبح کا منظر دل اور نظر کو زندگی بخشتا ہے۔ سورج کے چشمے سے نور کی ندیاں بہنے لگیں، یعنی جنگل میں صبح کا سما، صبح کا منظر، چشم آفتاب، سورج کی آگ، رواں جاری۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی منظر ہے کہ جب دنیا بنی تھی، ویسی خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہے۔ ہزار فائدے دل کو حاصل ہوتے ہیں، ایک نگاہ کا نقصان برداشت کر لینا چاہیے۔ حسن ازل، قدرت کا جلوہ، نمود، ظاہر ہونا، چاک ہے پھٹا ہوا، پردہ وجود، چھپی ہوئی کائنات، سود، نفع فائدہ، زیاں نقصان، کبود کہتے ہیں نیلی، سحاب شب رات کا بادل، کوہ عدم ایک پہاڑ کا نام جو مدینہ منورہ کے نواح میں واقع ہے، تیلسیاں وہ چادر جو عربی لوگ کاندھوں پر ڈالتے ہیں۔ فضا میں رات کے وقت جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ صبح نیلی اور سرخ بدلیاں چھوڑ گئے، اور مدینہ منورہ سے شمال کی جانب واقع کوہ عدم کو ان رنگ برنگی چادر نے ڈھانپ لیا، ان بادلوں نے ڈھانپ۔ گرد یعنی مٹی، پاک ہے یعنی صاف ہے، برگ نخیل کھجور کے درختوں کے پتے، ریگ ریت، نوائے کاظمہ مدینہ منورہ کا ایک نام، یعنی مدینے کے ارد گرد یا قریبی علاقہ، مثل پرنیاں ریشم کی طرح۔ بارش کی وجہ سے پورا ریگستان دھل گیا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو مدینہ منورہ کا ارد گرد کا جو علاقہ تھا، ادھر کی جو مٹی تھی وہ بالکل نرم ہو گئی ہے۔ طناب خیمے کی رسی کو کہتے ہیں، کارواں قافلہ، ایک طرف بجھی ہوئی آگ، دوسری طرف خیمے کی ٹوٹی ہوئی رسیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہلے بھی قافلے گزرتے رہے ہیں، اور یہ محبت والوں کی عام گزرگاہ ہے۔ صدائے جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز۔ مقام ٹھکانہ، اہل فراق بچھڑے ہوئے، عیش دوام ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز اقبال کو آئی کہ بچھڑنے والوں کے لیے یہی جگہ ہے جہاں پہ سکون ملتا ہے۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات، کونا ہے بزم کائنات، تازہ ہے میرے واردات، کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ، ذکر عرب کے سوس میں، فکر عجم کے ساز میں، نے عربی مشاہدات نے عجمی تخیلات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدہ تصورات، صدقہ خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارکہ وجود میں بدر حنین بھی عشق۔ اقبال اس شعر میں مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں، اور کس سے کہوں اپنی مجبوری کا حال، ان کو مزہ نہیں آ رہا کیونکہ کوئی عشق والے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ یہ دنیا بہت پرانی ہے، اور اقبال کے جو خیالات ہیں وہ بہت نئے خیالات ہیں، بہت تازہ خیالات ہیں، اور وہ چل نہیں پا رہے جو کہ مسلمانوں کے خیالات ہیں ان سے۔ اس وقت کارگاہ حیات یعنی دنیا کے کارخانے میں کوئی محمود غزنوی جیسا آدمی نظر نہیں آ رہا جو کہ کھڑا ہو اور دوبارہ جو ہے وہ لیڈرشپ دے سکے، اور اہل حرم جو ہیں یعنی مسلمان لوگ منتظر ہیں کسی لیڈرشپ کے۔ نہ تو
عرب کے لوگوں میں کوئی عشق باقی ہے، نہ عجم کے لوگوں میں کوئی پیشن وغیرہ موجود ہے، اور نہ کوئی عربی لوگوں کے پاس کوئی نئے مشاہدات ہیں، نہ اجمی کے پاس کوئی نئی تخیلات ہیں، تو جس کی وجہ سے زوال ہے مسلمانوں کا۔ اب حجاز کے قافلے میں ایک حسین رضی اللہ تعالی نظر نہیں آتا جو کہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ دوسری طرف دجلہ اور فرات کی لہریں بھی ابھی تک بے چینی کا شکار ہیں۔ اصل چیز عشق ہے، اور عشق اللہ تعالیٰ کا، اور اگر وہ نہیں ہے تو یہ ساری جو دنیا ہے اور یہ مذہب ہے، یہ سب صرف تصورات ہے اور کچھ نہیں ہے، امیجنیشن ہے۔ صدق خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی، صبر حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا صبر، بدر حنین 2 غزواؤں کے نام۔ The truthfulness of Abraham is but a form of love, and so is the patience of Hussein, and so are Badr and Hunain in the battle of existence. آیا کائنات کا معنی دریاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ آیا کائنات، کائنات کی آیت یعنی کائنات، معنی دریاب وہ مطلب جو مشکل سے سمجھ میں آئے، قافلہ ہائے رنگ و بو کے قافلے۔ اگر کائنات کو ایک آیت سمجھ لیا جائے تو اس کا ایسا مطلب ہے جو مشکل سے سمجھ میں آئے۔ ہر ایک قافلے کو تیری تلاش ہے، کیونکہ تیرے بغیر کوئی بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکتا۔ جلوتیاں مدرسہ کور نگاہ و مردہ ذوق، خلوتیاں میں کدو کم طلب و تہی کدو۔ جلوتیاں مدرسہ جدید تعلیم حاصل کرنے والے، کور نگاہ بصیرت سے محروم، مردہ ذوق مرے ہوئے دلوں والے، خلوتیاں میں کدو میں کدے کی تنہائی میں رہنے والے یعنی اہل تصوف، کم طلب آرزوؤں کے بغیر، تہی کدو خالی پیالے والے۔ اس شعر میں اقبال نے آڑے ہاتھوں لیا ہے پہلے مصرعے میں ان لوگوں کو جو کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرے مصرعے میں جو کہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جو جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ صرف پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے دلوں میں ذوق مر چکا ہے، اور جو لوگ میکدے میں ہیں وہ صرف کم ظرف ہی نہیں بلکہ خالی پیمانے پہ ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ زندگی کے لیے عملی جد و جہد سے آ رہی ہیں۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ میری جو تمام کوششیں ہیں، جو میں ساری محنت کر رہا ہوں اپنی پوئٹری میں، وہ تو صرف اس لیے ہے کہ میں ماضی کی جستجو میں مصروف ہوں کہ ہمارا جو ماضی اتنا تابناک تھا وہ کیسے تھا، اور میری پوری جو پوئٹری اور پوری محنت ہے بس اسی میں لگی ہوئی ہے۔ بعد صبا کی موت سے نشو نمائے خارا و خس، میرے نفس کی موت سے نشو نمائے آرزو۔ جب صبح کی ہوا چلتی ہے تو اس سے پودے پھلتے پھولتے ہیں، اور اقبال کہہ رہے ہیں ان کی پوئٹری کا مقصد جذبے بلند کرنا ہے۔ خونے دل و جگر سے میری نوا کی پرورش ہے، رگے ساس میں روائیں صاحب ساس کا لہو۔ اقبال نے یہ جو نوا، یہ جو پوئٹری کی جو پرورش کی ہے، اس میں خون دل جگر لگایا ہے، تب جا کے ایسی پوئٹری وہ لکھ سکے ہیں۔ اور دوسرے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ ساز سے جو نغمہ برآمد ہوتا ہے اس میں ساز بجانے والے شخص کا لہو موجود ہوتا ہے، یعنی محنت موجود ہوتی ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنود و بیزید تیرے جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام،
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تیرا و تار ہیں جہان گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ اقبال باری تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تو ہی لوح و قلم کا مالک ہے اور تیرے وجود کا مظہر قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو آسمان ہے ایک معمول بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہر چند کہ آپ نے اب تک انسانی نظروں سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن آپ کے جلوے کی علامتیں طلوع آفتاب کی شکل میں سامنے آتی ہیں، جس کی وجہ سے ریت کے معمولی ذروں کو بھی منور کر دیا۔ ان سارے بزرگوں میں جو حوصلہ موجود تھا، اگر تیری شان جلال کا مظہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ عشق حقیقی کے بغیر نماز اور سجدہ محض نمائشی حیثیت کا حامل ہے۔ جو لوگ جن میں عقل و دانش نمایاں تھیں اور وہ لوگ بھی جو جذبہ عشق سے سرشار تھے، بالآخر دونوں ہی تیری عنایت سے مستفید ہونے میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ تیرا اوتار اندھیرے میں ڈوبا ہوا گردش آفتاب، سورج کی گردش، طبع زمانہ زمانے کا مزاج تازہ کر، پھر سے پہلا جیسا کر، جلوہ بے حجاب، مراد اپنے آپ کو سامنے لا کر پردے سے نکال کر جلوہ دکھا۔ اے مولا، اب صورتحال یہ ہے کہ سورج کی گردش جاری رہنے کے بعد بھی ساری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، لہٰذا یہ خواہش اب ناگزیر ہو گئی ہے کہ پردے سے باہر آ کر اپنا جلوہ دکھا تاکہ ساری دنیا اس سے منور اور تر و تازہ ہو جائے۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب، گاہ بحیلیہ میں برد، گاہ بزر میں خشوع، عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب، عالم سوز ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، گرمی آرزو فراق، شورش ہائے و ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق۔ یہ جو بند ہے ون آف دا بیسٹ بند اقبال کی پوئٹری کے۔ یہ شعر سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ واٹ اف مائی ہول لائف از رانگ، سم ٹائم وی کیپ کلائمبنگ دا سکسیس آف لیڈر اینڈ وی ریچ ایٹ دا ٹاپ اینڈ وی ریئلائز دیٹ دا لیڈر از لیننگ اگینسٹ دا رانگ وال۔ گزشتہ روز و شب، گزرے ہوئے دن رات، علم نخیل بے رطب، وہ کھجور کا درخت جس پہ پھل نہ لگا ہو۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی تمام زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دی، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ جو علم ہے یہ کھجور کا درخت ایسا ہے جس پہ کھجور نہیں نکلتی۔ یعنی بعض دفعہ ہم علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور وہ صرف دنیاوی مقصد کے لیے وہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی میں نے جو بھی علم حاصل کیا وہ میرے عشق اور روحانیت اور اسپریچولیٹی میں کام نہ آیا۔ You are a witness on my life so far. I didn't know that knowledge is a tree that bears no fruit. تازہ، پھر سے ابھرا، ضمیر، باطن، مارکہ کہن، پرانا جذبہ یعنی اسلام کے آغاز والا جوش، تمام مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، تمام بولہب، ابو لہب جیسی فتنہ پیدا کرنے والی طبیعت کا مالک۔ لیکن اب جو میں نے زندگی کا جائزہ لیا تو مجھ پہ یہ پتہ چلا
کہ عشق حقیقی کی مظہر تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو عقل و دانش ہے وہ تو ابو لہب کے سوا اور کچھ نہیں. یعنی عقل جو تھی وہ تو ابو لہب بنا دینا چاہتی تھی، لیکن عشق نے اقبال کو بچا لیا. اور عشق کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. عجب کہتے ہیں نرالی انوکھی، عشق کی ابتدا اور انتہا دونوں ہی عجیب ہیں. یہ کبھی بہانوں سے محبوب کی طرف لے آتا ہے اور کبھی زور و قوت سے کھینچ کر لے جاتا ہے. آخر میں عشق کے زور سے اس کی طرف کھینچ گیا اور عقل ہاتھ ملتی رہ گئی اور میں بچ گیا. عالم سوز و ساز مراد عشق کی دنیا. وصل کہتے ہیں ملاپ کو، فراق جدائی، مرگ آرزو خواہش کی موت، ہجر جدائی، لذت طلب خواہش کا مزہ. عشق کی دنیا میں جدائی زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت ملاپ کے. جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی آرزو ختم ہو جاتی ہے، لیکن جدائی میں جو ہے وہ تڑپ رہتی ہے، اور عاشق کے لیے محبوب کی طلب سے بڑھ کے زندگی میں اور کوئی شے نہیں ہوتی. Separation is greater than union in the state of ecstasy, for union is death to desire, while separation brings the pleasure of longing. عین وصال میں ٹھیک ملاقات کے موقع پر حوصلہ نظر نظروں کی دیکھنے کی تاب، گرچہ اگرچہ بہانہ جو رہی مختلف بہانے ڈھونڈتی رہی. نگاہ بے ادب گستاخ نگاہ. جب مجھے محبوب سے ملاپ کا شرف حاصل ہوا تو میں نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت ہی نہ کر سکا، اگرچہ میری گستاخ نظر محبوب کو دیکھنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی. گرمی آرزو فراق، جدائی میں آرزو کی گرمی، شورش ہائے ہو، نالا اور فریاد کا شور، موج کی جستجو، لہر کی تڑپ یعنی لہر کا بار بار اٹھنا، قطرے کی آبرو یعنی قطرے کی ہستی. مراد قطرہ جب تک قائم ہے قطرہ ہے، جب دریا میں یا سمندر میں مل جائے تو وہ اپنی ہستی کھو بیٹھتا ہے. میسج شعر کا یہ ہے کہ اپنی انفرادیت قائم رکھنی چاہیے، اور اسی میں انسان کی شناخت ہے، اور یہی انفرادیت اس کو منزل تک پہنچاتی ہے.